الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہمارے معاشرے میں رائج منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی شرعی حقیقت کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، چند نکات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ منگنی در حقیقت نکاح کا وعدہ ہے اور اس وعدے کو پورا کر دینا دیانتاً واجب ہے۔ اس لیے کسی معقول عذر کے بغیر منگنی کے وعدے کو پورا نہ کرنا یعنی منگنی توڑ دینا ناجائز ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا معقول عذر پیش آ جائے جس کی وجہ سے منگنی کے وعدے کو پورا کرنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں منگنی کے وعدے کو پورا نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا۔ واضح رہے کہ لڑکے یا لڑکی کے طور و طریق کا درست نہ ہونا بھی ایک معقول عذر ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ ان لوگوں کی غلطی واضح ہو جاتی ہے کہ جو منگنی کو کسی معقول عذر کے بغیر توڑ دیتے ہیں اور منگنی کا وعدہ پورا نہیں کرتے، اس کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی بھی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو کہ دوسرے فریق سے منگنی کے وعدے کو بہر صورت پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس معاملے میں کسی بھی معقول عذر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اس کو باقاعدہ اختلافات اور تنازعات کی شکل دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے رویے اور نظریے غلط ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ منگنی اپنی ذات میں نکاح نہیں بلکہ نکاح کا وعدہ ہے، اس لیے اس پر نکاح کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں منگنی ہونے کے بعد مراسم ہو جاتے ہیں آپس میں لڑکے اور لڑکی کے، یہ ناجائز ہے، اس لیے اس پر نکاح کے احکام جاری کرنا درست نہیں۔ اور دوسری بات، منگنی ٹوٹ جانے پر طلاق کے احکام بھی جاری نہیں ہوتے۔ کچھ گندی رسمیں ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہوئیں کہ اگر کسی لڑکی کی منگنی ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر طلاق کے احکام کو جاری کر دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ محترم سامعین، اگر منگنی کے موقع پر نکاح بھی کرا دیا گیا جیسا کہ کئی علاقوں اور قوموں میں رواج ہے تو یاد رکھیے گا ایسی صورت میں وہ منگنی نہیں ہوتی بلکہ وہ نکاح ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر نکاح ہی کے احکام لاگو ہوں گے، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو طلاق کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔